سورۃ الانفال آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس غزوے میں اہل ایمان پر جو انعامات فرمائے اس کا تذکرہ ہے، اور اہل کفر پر جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس آیت میں خاص انعام کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس صبح کو غزوہ بدر کا واقعہ ہوا وہ سن 2 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ تو اس صبح سے پہلی والی جو رات تھی، اس رات میں شیطان جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور صحابہ کرام کے دلوں میں مختلف وساوس ڈال رہا تھا۔ مثلا ایک وسوسہ یہ ڈال رہا تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے نبی برحق ہیں، تو آج تمہارا مقابلہ تم سے بڑی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، طاقتور جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تم تو نہتے ہو، 313 ہو، تمہارے مقابلے میں 1000 کی مسلح فوج ہے، تم کیسے ان سے مقابلہ کرو گے؟ اسی طریقے سے وہ یہ بھی ان کو وسوسہ دے رہا تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو آج تم جنگ کے میدان میں اچھی جگہ پر ہوتے اور دشمن خراب جگہ پر ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میدان بدر کا جو بالائی حصہ تھا، جو اچھا حصہ تھا، وہ پانی کے قریب تھا، وہاں قریب پانی کا ذخیرہ تھا، اس پر ابو جہل کا لشکر قابض ہوا۔ اور جو نشیبی علاقہ تھا، جہاں سخت ریتلی زمین تھی، ریت بہت زیادہ تھی کہ پاؤں اندر دھس جاتے تھے، چلنا پھرنا دوبھر تھا، پانی سے دور تھے، جنگ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ مناسب جگہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خباب ابن المنذر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جہاں پڑاؤ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے یا اپنے کسی جو ارادے سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہی، اللہ کا حکم یہاں رکنے کا نہیں تھا، میں نے ایسا ہی یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ تو وہ اس علاقے سے واقف تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جگہ اچھی نہیں ہے، جنگ کے اعتبار سے جگہ مناسب نہیں ہے، آپ ذرا بالائی حصے کی طرف چلیں، وہاں قریب میں پانی بھی ہوگا۔ تو آپ نے ان کے مشورے پر پڑاؤ اٹھایا اور کچھ آگے چلے گئے، لیکن وہ جگہ پھر بھی مشرکین کی جگہ سے بہتر نہیں تھی۔ ان کو شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے، جگہ بھی اچھی نہیں ہے، اور تمہارا مقابلہ جس دشمن سے ہے وہ تم سے کئی گنا زیادہ بھی ہے اور طاقتور بھی۔ اور پھر خود بہت سے صحابہ کو اس رات میں غسل کی حاجت بھی پیش آئی، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے دل بڑا مقدر ہو رہا تھا کہ طہارت کیسے حاصل کریں۔ تو یہ سب عوارض موجود تھے، ان میں اللہ نے جو انعام فرمایا اس کا یہاں ذکر ہے۔ جہاں تک یہ بات تھی کہ دشمن تم سے طاقتور ہے اور تم کم ہو، تم ہار جاؤ گے، تو اللہ نے امن دینے کے لیے ان کے اوپر ایک اونگ طاری کر دی، اور جو ہے وہ سارے صحابہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پر اونگ طاری ہوئی اور سب اس رات سو گئے، اور اس نیند کی وجہ سے ان کا وہ خوف جاتا رہا، اور جو کمزوری کا احساس ہو رہا تھا شیطانی وساوس سے وہ دور ہو گئے اور ان کو قوت حاصل ہو گئی۔ اور جہاں تک اس زمینی علاقے کی کیفیت کا حال تھا تو اللہ نے بارش برسائی، اس بارش سے یہ ہوا کہ جو ریت تھی وہ جم کر ٹھوس ہو گئی، اب پیر دھنس نہیں رہا تھا، وہ اچھا فرش سا بن گیا، اور صحابہ نے حوض کھود کر بارش کے پانی کو ذخیرہ بھی کر لیا، تو پینے کے اندر بھی استعمال ہو رہا تھا اور طہارت کے لیے بھی، وضو غسل میں بھی اس کو استعمال کیا جا رہا۔ تو جتنے وساوس سے اللہ نے انعامات فرما کر اس کو دور کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ بعض صحابہ جیسے کہ حضرت سعد ابن معاذ ہیں، انہوں نے پیغمبر کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں میدان میں اپنے لیے ایک سائبان بنا لیں اونچا سا، اور اس کے نیچے تیز رفتار اونٹی یا گھوڑا وغیرہ اپنے پاس رکھیں۔
اگر خدا نہ خواستہ دشمن ہم سے طاقتور ہے، کئی گنا زیادہ ہے، ہم پر غالب آتا ہے اور ہمیں شکست دے دیتا ہے، تو آپ اس اونٹنی پہ سوار ہو کے جلدی سے شہر کی طرف نکل جائیے گا۔ شہر میں جو صحابہ موجود ہیں وہ آپ کے عشق و محبت میں ہم سے کم نہیں ہیں، وہ بھی آپ پر اپنی جان نثار کر دیں گے، ہم یہاں قربانیاں دے دیں گے۔ آپ نے ان کی اس ادا پر بڑی خوشی کا اظہار کیا، ان کو دعائیں دی، اور پھر آپ نے ان کے اس صاحبان کے بنانے کو قبول کر لیا۔ تو ایک صاحبان جس کو عریش کہتے ہیں، آج وہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پیغمبر کا صاحبان بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر سوائے صدیق اکبر کے اور کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ نیچے گیٹ پر پہرا دے رہے تھے حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے، اور آپ پوری رات تہجد میں مصروف رہے۔ سارے صحابہ پر اللہ نے اونگ طاری کی، آپ جو ہے وہاں تہجد میں اور دعا میں مصروف رہے۔ اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا، اے اللہ اس کو غلبہ دے دے، اپنی نصرت کے وعدے کو پورا کر دے۔ اس قسم کی آپ دعائیں مانگ رہے تھے، اور اتنا مبالغہ کیا کہ صدیق اکبر نے عرض کی یہ بات کہ اللہ کے رسول آپ بس کیجئے، آپ نے بہت زیادہ جو ہے الحاوی سے دعائیں کر لی ہیں، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور اس وقت آپ کو تھوڑی سی اونگ آئی، آپ جب بیدار ہوئے اونگ سے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے کہا کہ دیکھو ابوبکر، یہ جبریل امین کھڑے اور یہ جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے، اور یہ بشارت و خوشخبری آپ کے دے دی۔ تو اس رات میں جو کچھ ہوا، اس پر جو انعام ہوا، اس کا ذکر اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب تم پر اللہ اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے۔ شیطان تو دل میں دشمن کا خوف پیدا کر رہا تھا، اللہ نے اونگ طاری کر دی اور وہ امن دینے کے لیے کر دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دشمن سے جنگ کے دوران میدان میں جو اونگ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہے، اور نماز میں جو انسان کو اونگ آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے، وہ کوئی سکینہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ نماز میں اونگ رہے ہوتے ہیں، اور اسی پر قیاس کر کے علماء نے علم کی جو مجالس ہیں یا جو دروس ہیں ان کے اندر اونگنے کو شیطان کی طرف سے قرار دیا۔ کچھ لوگ درس میں اونگ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے بعضوں کو دیکھا وہ سپارہ بھی نیچے گر جاتا ہے، اس ہاتھ میں جو سپارہ پکڑا ہوا ہوتا ہے اونگ آتی ہے، وہ سپارہ نہیں پھر اٹھاتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن میدان جنگ میں جب یہ اونگ آئے تو یہ اللہ کی طرف سے اور یہ امن دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اس اللہ فرمانا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم پر اللہ اونگ کو طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی تاکہ تم کو اس کے ذریعے سے خوب پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی گندگی اور وساوس کو دور لے جائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے قدموں کو جما دے۔ یہ سارے اللہ نے انعامات اہل ایمان کے اوپر فرمائے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ یہاں ایک اور انعام کا ذکر ہے۔ اللہ نے صرف فرشتوں کو بھیجا ہی نہیں تھا میدان بدر میں، بلکہ ان کو اللہ نے جنگ کا طریقہ بھی سکھلایا تھا، اور ان کو کیا کرنا ہے یہ بھی بتلایا تھا۔ اس آیت میں اسی کا ذکر۔ اذ یوحی، یاد کیجئے اس وقت کو جب وحی کر رہا تھا رب کا، آپ کا پروردگار، الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا یہ مقام و مرتبہ ہوگا کہ اللہ فرشتوں کو خود کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر فرشتوں کو کہہ رہا تھا فثبتوا الذین آمنوا، اہل ایمان کو جما دو، ان کے دلوں کو، ان کے قدموں کو مضبوط کر دو۔ سألقی، ابھی میں ڈالے دیتا ہوں کافروں کے دلوں میں رعب، ابھی میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا انعام تھا کہ دشمن کے دل میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ بس تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر، یہ اللہ فرشتوں کو سکھلا رہے ہیں، اے میرے فرشتوں تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور تم ان کے ہر جوڑ پہ مارو، کہ جوڑ پر جو وار ہوتا ہے وہ کاری ہوتا ہے، اور وہ اس کا نقصان جو ہے اس کا ازالہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ ان کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو جنگ کے میدان میں دشمن کی گردنوں پر وار کرنا، اور دشمنوں کی جو پورے ہیں اور جوڑ ہیں ان پر تم وار کرنا۔ اور وسیع نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے حضرت جبریل امین کی آواز سنی جو کوڑا اپنے گھوڑے کو مارتے ہوئے کہہ رہے تھے اقدم حیزوم، اقدم حیزوم،
حیزوم ان کے گھوڑے کا نام تھا کہ اے حیزوم آگے بڑھو آگے بڑھو. اور کتنے ہی صحابہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ دشمن کے قریب پہنچ کر تلوار اٹھاتے تھے وار کرنے کے لیے، لیکن تلوار پہنچنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کے نیچے گر جاتی تھی. وہ فرشتے جو ہے وہ کارروائی کر رہے تھے، اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہے تھے کہ فضربوا فوق الاعناق، کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو. اب یہ جو کچھ اللہ نے اہل ایمان پر انعامات فرمائے، ان کی مدد کی، فرشتوں سے ان کی تائید کی، یہ کیوں کی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. یہ اس وجہ سے کہ ان کافروں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کی. آج مسلمان سمجھتا ہے اللہ رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی عذاب تو آتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مشرکین کا بھی حال تھا. یہ اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب پکڑتا ہوں تو ان قیدی متین، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس پکڑ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو اس پکڑ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی بیوقوفی اور حماقت ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو عذاب کیوں دیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. آگے فرمایا ضابطے کے طور پہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی، پس بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. یہ وعید و تنبیہ ہے، یہ صرف کافروں کو نہیں، یہ حکم عام ہے. اگر کوئی مسلمان اللہ رسول کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ بھی سن لے کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. وہ اللہ کی سزا پکڑ سے بچ نہیں سکتا. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. یہ اس وجہ سے کہ تم چکھو اس کو، دنیا میں تم یہ اللہ کی مخالفت و نافرمانیوں کا عذاب چکھو، تو دنیا بھی عذاب ہے، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یہ آخرت کا عذاب، دنیا میں بھی پکڑ آئے گی، آخرت بھی پکڑ آئے گی. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی مخالفت. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اب یہ اللہ اہل ایمان کو جنگ کا طریقہ سکھلا رہا ہے. آپ دیکھیے اللہ کو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنا کتنا پسند ہے کہ اللہ فرشتوں کو نازل کر رہا ہے، پھر فرشتوں کو خود تعلیم دے رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، اور پھر اللہ اہل ایمان کو سکھلا ہے تم نے کیا کرنا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہاری لڑائی ہو کافروں کے ساتھ، لقیتم مانو تمہاری ملاقات ہو، کافر زحفاً ایک جماعت کا دوسری جماعت میں گھس جانا، یعنی جب گھمسان کی تمہاری لڑائی ہو دشمنوں کے ساتھ تو ان کو پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں. میدان جنگ میں دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا یہ بزدلی اکبر الکبائر میں ہے. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں ہے کہ الفرار من الزحف عند الزحف، کہ گھمسان کی لڑائی کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے. اگلی آیت میں اس کی وعید ذکر ہو رہی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو شخص اس دن کافروں سے اپنی پیٹھ کو پھیرے گا، یعنی لڑائی کے دن جو دشمن سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، بزدلی دکھائے گا. دو لوگوں کا استثناء کیا ہے، دو لوگ مستثنیٰ ہیں. نمبر ایک، مگر وہ شخص جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو، یعنی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پیٹھ پھیر کر میدان سے بھاگ رہا ہے اور پھر اس کا ارادہ ہے کہ پلٹ کے حملہ کروں گا. جیسے لکھا ہے کتابوں میں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہے، ان کی جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جنگ کے لیے ایک میدان منتخب کرتے تھے، اور میدان ایسا منتخب کرتے تھے کہ جس سے قریب کوئی پہاڑی گھاٹی ہو. جنگ سے پہلے وہ اس پہاڑی گھاٹی کے اوپر تیر انداز جماعتوں کو مقرر کرتے تھے اور اپنے لشکر کو کہتے کہ دیکھو تم میدان میں جنگ لڑنا. جب تم میدان میں جنگ لڑو گے، دشمن سے تمہاری جب گھمسان کی جنگ ہو جائے، اس زمانے کی جنگیں تو آج کے جدید اسلحے سے نہیں تھی، وہ تو تلوار نیزے اور تیروں سے ہوتی تھی، تو گھوڑے اونٹوں پر آمنے سامنے ہوتے تھے. تو جب تمہاری گھمسان کی جنگ ہو، تم ایک دم شکست کھانے کے لیے پیچھے بھاگ کھڑے ہونا. دشمن سمجھے گا کہ بھاگ رہے ہیں، تم پہ زور سے حملہ کرے گا، تم اور بھاگنا. بھاگتے بھاگتے اس کو اس گھاٹی میں لے آنا. جب وہ گھاٹی سے ان کے لشکر کے لوگ نکل جاتے ہیں اور دشمن کے لوگ آ جائیں تو اوپر سے تیر انداز
تیر کی بارش شروع کر دیتے اور وہ لشکر کچھ کٹ کے گرتے، کچھ نیچے گرتے، بھگدڑ مچ جاتی. جب یہ ہوتا تو وہ پیچھے جو مڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی پلٹ کے دوبارہ آ جاتے تھے اور آن کی آن میں ان کو فتح مل جایا کرتی. یہ ہے پینترا بدلنا. تو دشمن کو دکھا رہے کہ ہم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے پلٹ کے حملہ کرنا ہے. یہ جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ تحرف للقتال، لڑائی کے لیے اپنے پینترے کو بدلنا، اپنی جو ہے وہ چال کو تبدیل کرنا. نمبر 2 فرمایا کہ جو اپنی جماعت سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی اس کی کوشش یہ ہو کہ میں پیچھے جو میرا کمک کا لشکر ہے اس سے مل کر پھر حملہ کروں. ابھی میں نے حملہ کیا ہے، ابھی حالات ایسے ہیں کہ پیچھے ہٹنا چاہیے اور اپنی پیچھے والی جماعت سے مل کے پھر آگے حملہ کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ تحیز الافیہ ہے. ان 2 کا استثناء ہے، ان 2 کی اجازت ہے. پینترا بدلنے کے لیے بھاگے تاکہ دوبارہ حملہ کرے، یا اپنی جماعت سے کمک حاصل کر کے پھر حملہ کرے. یہ 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں. اس کے علاوہ جو جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگے گا فقط باء بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب کو لے کر لوٹے گا، وہ اللہ کے غضب کو مستحق ہوگا. وہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اعاذنا اللہ منہا. تو یہ ہے کہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا ایسا کام کرنے والا جس گناہ پر اللہ کا غضب، لعنت یا وعید آئے. علماء کہتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ لازم ہے. اور جس گناہ پر وعیدیں کوئی نہ ہو، غضب نہ ہو، لعنت کے الفاظ نہ ہو، آخرت کے عذاب کی کوئی دھمکی نہ ہو، تو وہ صغیرہ ہے. تو یہاں پر دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگنے پر اللہ کے غضب کی وعید ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جنگ جو ہے وہ اسباب سے نہیں لڑی جاتی. تم نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کی مدد کے بل بوتے پر تم نے لڑی، ورنہ اسباب کے تحت میں تمہاری کوئی جنگ تھی نہیں. ان سے تم 313، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، چند تلواریں، غالباً 8 تلواریں تھیں کل، اس کے ساتھ ایک مسلح فوج جن کے پاس 200 گھوڑے ہوں، 700 اونٹ ہوں، ان کے پاس لشکری ہوں. تو ایسے لوگوں سے مقابلہ بظاہر تو مقابلہ ہے ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، یعنی اللہ کی مدد سے تم نے ان کو قتل کیا. وما رمیت، اور اے نبی آپ نے نہیں پھینکا جب کہ آپ نے پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا. اس کا واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے آپ نے ایک مٹھی کنکروں کی اٹھائی اور ان کو دشمن کی طرف یوں کر کے پھینکا. 1000 دشمن میں کوئی ایک شخص نہیں بچا جس کی آنکھ میں کنکر وہ نہ پہنچا. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مٹھی میں کتنے کنکر آئیں گے. لیکن یہ اللہ کی مدد تھی کہ ایک مٹھی کنکر وہ پورے 1000 کے لشکر کو متاثر کر گئے، ان کی آنکھوں کے اندر کنکر پڑ گئے. اب وہ بے چین پریشان. جنگ کے دوران یہ کیفیت ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا تھا، وہ تو اللہ نے پھینکا ہے، یعنی پہنچایا تو اللہ نے. بظاہر اسباب کے تحت تو ایک مٹھی 1000 لوگوں کی آنکھوں میں نہیں پہنچ سکتی. پھر فرمایا کہ اللہ نے سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ اللہ مومنوں کو اپنے پاس سے عظیم انعام دے. اللہ اہل ایمان کو بہت بہترین اچھا انعام دینا چاہتا تھا. بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی اللہ باتوں کو سنتا ہے، کاموں کو جانتا ہے. اللہ اس کو جزا دیں گے. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. یہ اس وجہ سے کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، اللہ کافروں کے قید کو کمزور کرنے والا ہے. بقیہ آیات کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے وعدوں پر کامل یقین نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو آپ کے وعدوں پر کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ ہم کو ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، بدعات سے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر مرتے دم تک قائم و دائم رکھ. اے اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پر موت بھی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا صحت عافیت نصیب فرما.
اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو کسی بھی مصیبت میں ہے، خاندانی ہو، گھریلو ہو، اے اللہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، اے اللہ تمام پریشانیوں کو ازالہ فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ یہ جو حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے، مراد ہے، اے اللہ اس کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ ان کی جو بھی مشکلات ہیں، اے اللہ ان کو حل فرما، اے اللہ ان کے جو بھی نیک مقاصد ہیں اس میں ان کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ دنیا آخرت کی عافیت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔